آج ہم ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کی سمری کو ڈسکس کریں گے اردو کے اندر۔ اردو کے اندر پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، لیکن وہ جب وائس اوور تھا وہاں پہ سکرین جو تھی وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، تو یہاں پہ آپ کو باقاعدہ سکرین جو ہے وہ بھی نظر آئے گی، اور یہاں پہ باقاعدہ سمری اردو میں ہے اور اردو بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہے۔ یہ بیسیکلی میں ایک بک سے آپ لوگوں کو وائس اوور سینڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ اردو نظر آتی جائے اور انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہو۔ جان ملٹن نے زیر نظر کتاب میں ایک مذہبی کہانی یعنی انسان کے جنت سے نکالے جانے کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، لیکن ملٹن نے اس مذہبی کہانی کو اس خوبصورتی سے نظم کے پیرائے میں سمویا ہے کہ اس نے اس کے بطور شاعر شہرت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ نظم کے آغاز میں ہی شاعر نے یہ کتاب لکھنے کا مقصد بیان کر دیا ہے۔ کہا اس کا مقصد خدا کی حکمت بیان کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے، یعنی ہر چیز کو جاننے والا اور سننے والا ہے، اور انسان اس کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط۔ قرآن اور بائبل میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تمام فرشتے اس حکم کو بجا لائے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو روندا درگاہ کر دیا، یعنی اپنی بارگاہ سے درگاہ سے نکال دیا اور قیامت تک کی مہلت دی۔ دراصل اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ جو اس کے نیک بندے ہیں شیطان ان کو بھی گمراہ نہیں کر پائے گا، اگر وہ کبھی غلطی کے مرتکب ہوئے بھی تو معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یقین تھا کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر وہ کبھی غلطی سے شیطان کے بہکاوے میں آ بھی گئے اور انہوں نے بعد میں ان کو شرمندگی ہوئی، دکھ ہوا، افسوس ہوا اور انہوں نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ ملٹن کا مقصد جو اس بک کو لکھنے کا تھا وہ تھا جسٹیفائی دا ویز آف گاڈز ٹو مین، تو یہ اس کا پرپز ہے، مقصد ہے۔ اس میں ساری جو بکس ہیں ان ساری کی ڈیٹیل تھوڑی تھوڑی شامل کی گئی ہے تاکہ آپ کو پوری جو بک ہے اس کی سمری مائنڈ میں آ جائے۔ بک 1 میں شاعر نے شیطان کے زور بیان اور حوصلے اور ہمت کو ایک ہیرو کے انداز میں بیان کیا ہے۔ شیطان کی تقاریر ظاہر کرتی ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہونے کا کوئی غم نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک دائمی جنگ کا آغاز کر چکا ہے۔ ملٹن نے شیطان کو ایک باغی کے روپ میں پیش کیا ہے جو نعوذ باللہ ایک آمر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ تقاریر اس قدر زوردار اور متاثر کن ہیں کہ مختلف تنقید نگاروں نے ملٹن کو شیطان کی پارٹی کا نمائندہ قرار دے دیا ہے۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان اپنے حواریوں کو بلاتا ہے جو لاتعداد ہوتے ہیں۔ شیطان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے جنت کی غلامی سے دوزخ کی بادشاہی زیادہ عزیز ہے۔ ملٹن شیطان اور اس کے حواریوں کو بیان کرنے کے لیے مختلف استعاروں اور تشبیہات کا استعمال کرتا ہے جو انگریزی ادب میں ایک گراں قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ شیطان اپنے ساتھی بیلزیبب سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ وہ غیر قانونی ہیں اس لیے ان کی جنگ بھی دائمی ہے۔ ملٹن نے اس دوران جہنم کا منظر بھی انتہائی خوفناک انداز میں بیان کیا ہے۔ جہنم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور وہاں ہونے والی آگ کی بارش اور لپکتے شعلے اہل ایمان کے لیے دل دہلا دینے والا بیان ہے۔ مزید برآں شیطان کی عظیم اور جثہ شخصیت کا بیان بھی متاثر کن ہے۔ ملٹن نے مختلف ادوار میں پائے جانے والے بڑے بڑے شیطانوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے ایک عالم پر اپنے بد اثرات چھوڑے تھے اور دنیا کو گمراہی اور تکلیف میں مبتلا کیے رکھا۔ بک 1 کے آخر میں شیطان اپنے پیروکاروں کا اجلاس طلب کر لیتا ہے، یعنی جو اس کے سب آرڈینیٹ ہیں، جو اس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ایک اجلاس کرتا ہے، ان کی میٹنگ کرتا ہے تاکہ اس بات پر غور کیا جا سکے کہ کس طرح خدا کی بنائی ہوئی انسانوں کی دنیا کو
گمراہی کے راستے پر ڈالا جا سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سٹارٹ ہوتی ہے بک 2۔ بک 2 میں یہ بیان جاری رہتا ہے اور آخرکار اس بات پر فیصلہ ہوتا ہے کہ آدم اور حوا کو گناہ اور برائی کی طرف دھوکے سے مائل کیا جائے اور انہیں اس شجر ممنوعہ یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کو کھانے پر آمادہ کیا جائے، یعنی ان کو تیار کیا جائے کہ آپ اس شجر کا پھل جو ہے وہ کھائیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر رکھا ہے۔ اسی حصے میں شیطان کا جہنم کی طرف سفر بھی بیان کیا گیا ہے، جہاں موت اور گناہ بطور گارڈ کھڑے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد گناہ گاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ذکر سٹارٹ ہوتا ہے بک 3 کا۔ بک 3 میں شاعر اپنے دوبارہ جنت میں لے جاتا ہے، چونکہ خدا سمیع و علیم ہے اور وہ انسان کی کمزوریوں سے بھی آگاہ ہے، اس لیے وہ راکویل کو آدم اور حوا کے پاس بھیجتا ہے تاکہ انہیں شیطان کے منصوبوں سے آگاہ کر سکے اور گناہ گار ہونے سے بچ جائیں۔ تاہم عیسائی عقیدے کے مطابق خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قربانی پیش کر دیتا ہے تاکہ انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ سکے۔ اس کتاب کے آخر میں شیطان ایک مختلف روپ میں نظر آتا ہے۔ وہ سورج کے فرشتے یعنی اوریل سے زمین پر جانے کا راستہ معلوم کرتا ہے اور روشنی کا فرشتہ بن کر زمین پر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے بک 5، 6 اور 7 میں راکویل فرشتہ آدم اور حوا کی دنیا کی پیدائش اور شیطان کے عزائم کی کہانی بیان کرتا ہے اور انہیں شیطان کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کرتا ہے۔ بک 8 میں آدم راکویل کو اپنی پیدائش اور حوا سے ملاقات کا احوال بیان کرتا ہے۔ بک 9 میں آخرکار شیطان حوا کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور شاعر اس تمام قصے کو بائبل کی روشنی میں بیان کرتا ہے۔ بک 10 میں خدائے بزرگ و برتر آدم اور حوا کی گستاخی کی سزا سناتا ہے۔ ان کے لیے گناہ اور موت پیدا کیے جاتے ہیں جس کا راستہ زمین کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تاہم آدم اور حوا اپنے گناہ پر شرمسار ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، ان کو شیم فیل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ رحمت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ شیطان اور اس کے ساتھیوں کو سانپ کی شکل میں واپس جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے، یعنی ان کو سانپوں کی شکل میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ بک 11 اور بک 12 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آخرکار خدا تعالیٰ آدم اور حوا کی معافی قبول فرما لیتے ہیں، تاہم انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ فرشتہ مائیکل اس سزا پر عمل کرتا ہے اور انہیں زمین پر پہنچا دیتا ہے، تاہم انہیں تسلی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرکار نسل انسانی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی اس کے بدلے میں قبول فرمائیں گے۔ اس طرح ملٹن نے ایک مذہبی کہانی کو ایک بالکل مختلف اور خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری سمجھ آ گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید بھی سمریز اسی طرح ملتی رہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔